لبیک یا حسین، لبوں پر لبیک یا حسین کی صدائیں سجائے یہ قافلے صبح سویرے اربعین حسین کی مثل میں اپنے اپنے گھروں سے روانہ ہو کر غم حسین خود پر طاری کرتے ہوئے اپنی منزل مرکزی امام بارگاہ پیر سید علم شاہ بخاری مظفرآباد پہنچتے ہیں، جہاں سالانہ مجلس عزا بسلسلہ چہلم امام حسین و اصحاب باوفا منعقد ہوتی ہے۔ نامور ذاکرین و علماء حمد و ثنائے پروردگار کے بعد فضائل و مصائب شہدائے کربلا سے نوجوان نسل کو مقصد کربلا سے روشناس کرواتے ہیں اور یہ باور کرواتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء صرف مجلس و ماتم تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک تحریک ہے جس کا مقصد حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت ہے۔ جہاں ذاکرین فضائل و مصائب سے غم حسین شرکائے مجلس پر طاری کرتے ہیں، وہیں علماء اسلامی تعلیمات اور زندگی محمد و آل محمد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قتل و غارت خون ریزی پھر بھی عزاداروں کے ہجوم دیکھو، یزید جتنا چھپا رہے ہیں حسین اتنا ہی شا رہے ہیں۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ علم و ذوالجناح کے برآمد ہوتے ہی جلوس عزا نکالا جاتا ہے، جو مرکزی امام بارگاہ سے اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہو کر اپنے پہلے پڑاؤ اپر اڈا لال چوک پہنچتا ہے، جہاں زعماء و عمائدین جلوس سے خطاب کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں دارالحکومت مظفرآباد کے مرکزی چہلم امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں، جس سے قبل مشی کی صورت میں دارالحکومت مظفرآباد کے کئی علاقوں سے عزاداران امام مظلوم نے مرکزی امام بارگاہ پیر سید علم شاہ بخاری کا رخ کیا، جہاں سالانہ مجلس عزا بسلسلہ چہلم امام حسین علیہ السلام و صحابہ منعقد ہوئی۔ مرکزی جلوس برآمد ہو چکا ہے، جو اس وقت اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے، اور یہ دوبارہ مرکزی امام بارگاہ پیر سید علم شاہ بخاری پر اختتام پذیر ہوگا۔ بعد ازاں یہ جلوس، جس میں نذرانہ عقیدت کے طور پر نوحہ خوانی و ماتم کی صورت میں پرسہ پیش کیا جاتا ہے، اپنی آخری منزل مرکزی امام بارگاہ کی جانب دوبارہ گامزن ہوتا ہے، جہاں یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جلوس کے راستے میں نہ صرف سیکیورٹی کا بھرپور اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ شرکاء جلوس کے لیے نظر و نیاز کے انتظامات کے ساتھ ساتھ شہدائے کربلا کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے جا بجا سبیلوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ عزاداران امام حسین تر و تازہ رہتے ہوئے عزاداری سید الشہداء میں مصروف عمل رہیں۔